السلام علیکم دوستو، وہ بچہ بچپن ہی سے بہت کن ذہن تھا۔ اس کے والدین کو اس کی اس کیفیت پر بہت تشویش تھی۔ اسکول میں دیر سے داخل کرایا کیونکہ وہ 7 برس کا ہو چکا تھا مگر صحیح طرح بول نہیں سکتا تھا۔ اسکول میں داخلے کے بعد اسے چیزیں یاد کرنے اور سمجھنے میں بہت مشقت پیش آتی تھی، یہاں تک کہ اساتذہ اسے سمجھا کر تنگ تھے، لہٰذا اسے اسکول سے فارغ کر دیا گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسے پڑھنے لکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے موسیقی البتہ بہت پسند تھی اور وہ چاہتا تھا کہ بس اس کا لاڈلا وائلن ہر وقت اس کے پاس رہے اور وہ اس پر کلاسیکل میوزک بجاتا رہے۔ جیسے تیسے تعلیم حاصل کر کے ٹیچر کی جاب کی کوشش کی تو اس میں بھی ناکام رہا۔ عجیب کوڑ مغز انسان تھا، لیکن اسی کوڑ مغز اور غبی کو تاریخ نے انسانی تاریخ کے ذہین ترین افراد میں شامل کیا۔ ہو سکتا ہے آپ جان گئے ہوں، جی جناب، میں بات کر رہا ہوں البرٹ آئنسٹائن کی۔ آئنسٹائن کو دنیا کے ذہین ترین انسانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی موت کے بعد اس کا دماغ تحقیقات کے لیے اس کی کھوپڑی سے نکال لیا گیا تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ اس کے دماغ میں ایسی کیا خاص بات تھی جو دوسروں کے دماغوں میں نہیں تھی۔ آئنسٹائن جرمنی میں ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس نے ریاضی اور طبیعیات کے میدانوں میں انتہائی غیر معمولی نظریات پیش کیے جنہوں نے سائنسی دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ آئنسٹائن کی زندگی میں بڑی تبدیلی اس وقت آئی جب اسے میکس تالمود نامی ایک استاد نے پڑھانا شروع کیا۔ تالمود خود اس زمانے میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا اور کبھی کبھار کھانا کھانے آئنسٹائن کے گھر آ جایا کرتا تھا۔ تالمود نے بہت ہی دلچسپ انداز سے آئنسٹائن کو روشنی کے بارے میں بتایا۔ یوں آئنسٹائن کی تصور کاری بڑھ گئی اور یہیں سے آئنسٹائن کی ذہانت کا آغاز ہوتا ہے۔ دوستو، اس بات سے آپ کیا سمجھے؟ جی جناب، کسی بچے کو غبی یا ذہین بنانے میں استاد کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر کیا تھا، آئنسٹائن گرتا پڑھتا رہا یہاں تک کہ اس نے گریجویشن کر لی۔ اس نے پہلے استاد کی حیثیت سے پڑھانے کی کوشش کی مگر اسے مناسب نوکری نہ مل سکی تو مجبوراً پیٹنٹ آفس میں کلرک بھرتی ہو گیا۔ یہاں اسے زیادہ سوچ بچار کا وقت مل جاتا تھا۔ ہمارے ہاں بھی سرکاری دفتروں میں بہت وقت ہوتا ہے مگر یہاں ملازمین سوچ بچار میں نہیں، سونے میں وقت گزار دیتے ہیں۔ خیر، آئنسٹائن بہت غور و فکر کرنے والا تھا اور اسی عادت نے اسے اس قابل کر دیا کہ اس نے 1905 میں ایک ساتھ 4 مقالے پیش کر ڈالے۔ فوٹو الیکٹرکس، براؤنیئن موشن، مادے اور توانائی کے درمیان تعلق اور خاص کر نظریہ اضافیت۔ ان مقالوں نے فزکس اور فزکس والوں کو بدل کے رکھ دیا۔ اگر آپ نے میٹرک میں فزکس پڑھی ہے تو E=mc² کی تھیوری تو ضرور پڑھی ہوگی۔ یہ آئنسٹائن ہی کی دریافت ہے۔ اس نظریے میں اتنا بڑا قانون قدرت بیان کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج کی جدید دنیا کی تشکیل ممکن ہوئی ہے۔ ان مقالوں کے بعد اسے دنیا کے مختلف ممالک میں پڑھانے کے لیے بلایا جاتا تھا، تاہم 1914 میں وہ اس امید پر کہ اسے کیزر ولم انسٹیٹیوٹ فار فزکس کا ڈائریکٹر بنا دیا جائے گا، جرمنی واپس آ گیا۔ اس دوران اس نے اپنی تحقیقات جاری رکھی۔ اس کی غیر معمولی سائنسی خدمات کے اعتراف میں 1921 میں اسے طبیعیات کا نوبل انعام بھی دیا گیا۔ 1933 میں جرمنی میں ہٹلر کی حکومت آنے کے بعد جب یہودیوں پر سختیاں شروع ہو گئیں تو آئنسٹائن جرمنی سے امریکہ منتقل ہو گیا۔ امریکہ آنے کے بعد آئنسٹائن کو بہت آشیرواد ملی اور اسے وہاں کھل کر سائنسی تحقیقات کا موقع ملا۔ صرف 2 سال میں اسے امریکہ کی شہریت بھی دے دی گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اس نے نیوی بیسڈ ویپن سسٹم میں کام کیا اور ہر لحاظ سے اپنی زیادہ سے زیادہ خدمات امریکہ کو پیش کی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ دوسری جنگ عظیم میں ایک جانب امریکہ، برطانیہ اور دوسرے کئی ممالک اتحادی تھے تو دوسری جانب صرف جاپان اور جرمنی تھے۔ اس کے باوجود جرمنی اور جاپان کا پلہ بھاری تھا۔ ایسے میں آئنسٹائن اور اس کے ساتھی لیو زیلرڈ نے اس وقت کے امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ کو خط لکھا کہ ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ نازی جرمن ایٹم بم بنا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جرمنوں سے پہلے امریکہ ایٹم بم بنا لے۔ چنانچہ یہ آئنسٹائن ہی تھا جس کی تحریک اور تعاون سے امریکہ کے لیے ایٹم بم بنانا ممکن ہوا اور اسے 1945 میں جاپانی شہروں ناگاساکی اور ہیروشیما پر پھینکا گیا۔ 1952 میں اسے اسرائیل کے صدر کا عہدہ پیش کیا گیا، لیکن اس نے یہ کہہ کر یہ پیشکش ٹھکرا دی کہ سیاست اس کا مزاج ہے اور نہ اس کو اس کا کچھ تجربہ ہے۔ آئنسٹائن کی دلچسپی کا موضوع روشنی تھی اور وہ تمام زندگی اس پر تحقیق کرتا رہا، یہاں تک کہ 76 برس کی عمر میں 18 اپریل 1955 کو پرنسٹن میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوا۔
اس کی موت کا سبب پیٹ کا ایک عارضہ بنا۔ ابتدا میں یہ ذکر ہو چکا ہے کہ آئنسٹائن کے انتہائی ذہین ہونے کی وجہ سے اس کی آٹوپسی کے دوران اس کا دماغ اس کے لواحقین کی اجازت کے بغیر نکال لیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ اس کے دماغ کا سائنسی مطالعہ کر کے دماغ کے بارے میں کچھ نیا اور انوکھا جانا جا سکے۔ آج کل یہ دماغ پرنسٹن یونیورسٹی میڈیکل سینٹر میں محفوظ ہے۔ 1999 میں کینیڈین سائنسدانوں نے اس پر تحقیقات سے یہ پتہ چلایا کہ انسانی دماغ کے جس حصے کا تعلق 3D ویژولائزیشن اور میتھمیٹیکل تھاٹ سے ہوتا ہے، عام انسان کے مقابلے میں آئنسٹائن کے دماغ میں 15% چوڑا تھا۔ محققین کے مطابق اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آئنسٹائن عام انسان کے مقابلے میں کہیں ذہین تھا۔ جی جناب، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ یہ ویڈیو لائک کیجئے